أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو فرمایا کہ آدم، بات اس دل کی ہے نا، فرمایا آدم آپ ایک شہر کی طرف چلیے، اس شہر میں کی طرف چلیے اور اس شہر پہنچ کر ہمارے اس سے گھر کی ایک بنیاد رکھیے جیسے آپ نے آسمانوں پہ دیکھا تھا، اور ویسے ہی اس کا طواف کریے جیسے ہمارے ملائکہ کو دیکھا تھا کہ وہ ہمارے اس گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ اب حضرت آدم ہند میں، اور یہ گھر بنانے کا جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کہاں کے لیے تھا؟ جسے دنیا آج مکہ مکرمہ کہتی ہے۔ اور آپ کو خیر علم میں ہوگا، قرآن پاک میں جہاں اس شہر کو مکہ کہا گیا، قرآن پاک میں جہاں اس شہر کو بکہ کہا گیا، قرآن پاک میں اس شہر کو ام القریٰ بھی کہا گیا ہے۔ ام کہتے ہیں ماں کو، قریٰ کہتے ہیں بستیوں کو۔ تو علماء مفسرین اور دیگر علماء نے لکھا ہے کہ مکہ ساری دنیا کے لیے بحیثیت ماں کے ہے۔ تو یہ بات قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب یہ پیغام ملا، علماء نے لکھا ہے کہ فرشتہ آیا خدا کا، اور کچھ علماء نے باقاعدہ تشریح فرمائی ہے کہ وہ فرشتے اور کوئی نہیں تھے، حضرت جبرائیل ہی تھے علیہ السلام۔ فرمایا کہ حضرت چلیے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ مکے چلیں۔ ابھی میں نے عرض کیا مکہ ام القریٰ ہے، مکہ ام القریٰ ہے، اور جس جگہ خدا کا کعبہ ہے، یاد ہوگا شاید ہم نے کسی وقت پڑھا ہو، بعض علماء نے یوں بھی لکھا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے جو پاک وجود کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا، کچھ علماء نے یوں بھی لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ کا وہ حصہ جہاں آج کعبہ ہے، یہ ایک ٹیلے کی صورت میں تھا، جیسے ایک بلند جگہ ہوتی ہے، اور یہ اس کے اوپر پانی ایسے آ کر ٹکرا رہا ہو، اور ایسے ٹکرا رہا ہو کہ اس کے کچھ حصے کو پانی چھو نہ پایا۔ ان علماء نے فرمایا کہ جب پانی ٹکراتا رہا خشکی سے، تو ایک وقت آیا کہ خشکی کا ایک حصہ تقریباً ایک اینٹ کی مقدار بن گیا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے وجود میں وہ مٹی بھی استعمال کی جہاں آج کعبہ ہے۔